السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں عبدالقیوم وار ٹیچر ایچ ایس نوگام۔ آج ہم نویں جماعت کی اردو کتاب سے ایک سبق پڑھیں گے۔ سبق کا نام ہے میں ایک شہر تھا پونچھ۔ اس کا کچھ حصہ ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا، آج ہم آگے سے پڑھیں گے۔ جیسا آپ کو معلوم ہے کہ سبق کرشن چندر کے سوانح ناول مٹی کے صنم سے ماخوذ ہے۔ اس میں وہ پونچھ کے بارے میں لکھتا ہے۔ آج کے سبق میں ہم یہی جانیں گے کہ آگے کیا لکھا ہے۔ خوبصورت روم 60 ٹیلوں پر آباد ہے تو میرا پونچھ 12 ٹیلوں پر۔ شاید اسی لیے وہ مجھے روم سے خوبصورت معلوم ہوتا ہے۔ ایک ٹیلے پر پونچھ کا پرانا قلعہ آباد ہے، دوسرے ٹیلے پر پونچھ کے شاہی محل ہیں، تیسرے ٹیلے پر وزارت کی کوٹھی ہے، چوتھے ٹیلے پر فوج کی پریڈ گراؤنڈ ہے، پانچویں ٹیلے پر سرکاری ہسپتال کی عمارتیں اور باغات ہیں، چھٹے ٹیلے پر عدالتیں اور دربار ہال ہے، ساتویں ٹیلے پر پورا گراؤنڈ تھا جسے برابر کر کے ایئرپورٹ بنا دیا گیا ہے، آٹھویں ٹیلے پر کھوڑی ناڑ کے مضافات ہیں، نویں ٹیلے پر شہر کا مرکزی حصہ ہے، تین طرف سے بازار ڈھلوانوں سے شروع ہوتے ہیں اور اونچے ہو جاتے ہیں، جہاں جا کے یہ تینوں بازار مل جاتے ہیں وہ شہر کا مرکز ہے۔ 10ویں ٹیلے پر کسی زمانے میں ریزیڈنسی تھی، اب وہاں پر بڑے بڑے حاکموں کے بنگلے ہیں۔ 11ویں ٹیلے پر بجلی کے لیے پانی بہم پہنچانے کا تالاب ہے۔ 12ویں ٹیلے پر فوارہ باغ ہے، یعنی ایک بہت ہی چھوٹے پیمانے پر کشمیر کے شالیمار باغ کی نقل، اور اس فوارہ باغ کے تین طرف سطح مرتفع پر پھیلے ہوئے اور باغات ہیں۔ لوکاٹ، انار، ناشپاتیوں کے باغ، چیری، پلم اور ولایتی آڑو کے باغ، اور جہاں پر باغات ختم ہوتے تھے وہاں پر ہمارے اسکول کا پلے گراؤنڈ تھا۔ ہمارے اسکول شہر کے بیچوں بیچ تھا، لیکن پلے گراؤنڈ شہر سے باہر باغات کے کنارے تھا۔ یوں میں نے اپنی زندگی میں بڑے عمدہ پلے گراؤنڈ دیکھے ہیں، لیکن ایسا خوبصورت پلے گراؤنڈ زندگی میں کہیں نہیں دیکھا۔ اس پلے گراؤنڈ میں کوئی گھاس نہیں اگاتا تھا، وہ خود بخود اگتی تھی، اور بے حد اعلیٰ نسب ہری، چکنی، نرم اور ملائم گھاس تھی جس پر ہم لوٹ لگاتے ایک سرے سے دوسرے سرے تک نکل جاتے تھے۔ کوئی اس گھاس کو پانی نہیں دیتا تھا، اور اس پلے گراؤنڈ کے دو طرف چیڑ کے اونچے اونچے درخت ہیں، اور دور شمال کی جانب برفیلی چوٹیاں۔ کھیلتے ہوئے بچوں پر
مسکراتی اور ہنستی ہوئی نظر آتی تھیں، اور ایک طرف میدان کے کسی پہاڑی چشمے کی کل بہتی تھی۔ پلے گراؤنڈ میں کھیلتے کھیلتے ہم گردن اونچی کر کے ایک لمحے کے لیے کوہستانوں کی طرف دیکھ لیتے، ہمالیہ کی اونچی چوٹیوں کو دیکھ لیتے۔ دوسرے لمحے میں پیاس زور کی لگتی تو کھیل چھوڑ کر تیزی سے میدان کے باہر بھاگ کر بہتی ہوئی کل کے سبزے پر لیٹ کر کل میں منہ ڈال کر پانی پیتے اور پیاس بجھا کر پھر پلے گراؤنڈ میں بھاگتے چلے جاتے اور اپنا کھیل شروع کر دیتے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ والسلام۔